مصطفیٰ جان رحمان پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ بارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ادارہ تحقیقات امام احمد رضا یوٹیوب چینل کے تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کا ماہ مبارک ہے اور 20 رمضان المبارک یا 21 رمضان المبارک کی جب شب آتی ہے تو ہم یقیناً ایک تیسرا عشرہ شروع ہوتا ہے رمضان المبارک کا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسلامی تاریخ کے لحاظ سے سن 40 ہجری میں جو واقعہ پیش آیا وہ بہت بڑا واقعہ پیش آیا، جس میں امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے چوتھے خلیفہ راشدین میں سے ہیں ان کی شہادت ہوتی ہے۔ تو اسی نسبت سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سلسلہ طریقت کے، صرف ہمارے سلسلہ طریقت نہیں، جتنے بھی دنیا کے اندر سلاسل ہیں طریقت کے، چاہے وہ سلسلہ نقشبند کی اوپر کی چین ہو، چاہے سلسلہ قادریہ ہو، چاہے چشتیہ ہو، کوئی بھی ہو، عرب کے کوئی شہر، چاہے کوئی بھی ہو، سارے سلاسل کی جو آخری پہنچ ہے وہ سیدنا علی رضی اللہ تک ہوتی ہے۔ تو یوں کہیے کہ سلسلہ طریقت کے امام اعظم کون ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ہر سلسلے کے، ہمارے سلسلے کے بھی ہیں، تو ہمارے سلسلہ قادریہ کے اندر یہ دوسرے امام ہیں رضی اللہ تعالی۔ امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھائی ہیں، ابی طالب کے بیٹے ہیں، اور سیدنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ شوہر ہیں، امام حسن امام حسین کے آپ والد ہیں۔ آپ نسبتیں دیکھیں، عظیم ترین جو نسبتیں ہو سکتی ہیں وہ سب آپ کو حاصل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ زیادہ بھائی بھی ہیں لیکن آپ کے سسر بھی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی اعظم ہیں اور آپ ان کے بھائی ہیں۔ تو یہ ساری نسبت اپنی جگہ حق ہے، بے شک حق ہے، اس میں کوئی کلام، اس میں کوئی شریک بھی نہیں ہے، لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام و مرتبہ ہے ہمارے خلفاء راشدین کے اندر، وہ چوتھے امام آپ ہیں۔ اور یقیناً یہ چاروں جو خلفاء راشدین ہیں ہمارے، ان سے بڑھ کر ہمارے اسلام کے اندر صحابہ کی جماعت میں کوئی نہیں ہے۔ سارے صحابہ کرام ان چار کے بعد آتے ہیں، اور چار کی یہ ترتیب جو ہے، چاروں کی ترتیب، اس پر علماء جتنے بھی اہل سنت ہیں اول تا آخر آج تک اس پر اتفاق ہے ترتیب کے لحاظ سے۔ فضائل ابن کا بہت ہے، مگر فضائل علی کو بیان کرنے کے لیے عمر خضر چاہیے، بلکہ شاید سے بھی زیادہ چاہیے ہوگی، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں، اور مولا حضرت علی جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس کے دروازہ ہیں۔ تو جو علم میں زیادہ ہوتا ہے وہ یقیناً اپنے اس کے اندر زیادہ ہوتا ہے، اپنے ہم اثروں میں زیادہ ہوتا ہے، لیکن علم کے جو آپ کا علم ہے بے شک حق ہے، لیکن آپ سے اوپر جو دین ہے ان کا علم بھی ہے۔ اس لیے اہل سنت عقیدہ یہی ہے کہ ہمارے لیے چاروں خلفاء راشدین ترتیب کے لحاظ سے ہمارے سمجھے جاتے ہیں۔ آپ کے فضائل میں کہنا بیان کرنے کے لیے وقت چاہیے، کون بیان کر سکتا ہے؟ سیدنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں وہ چند باتیں سیدنا علی کے حوالے سے ہیں وہ آج بیان کرنا چاہتا ہوں، یعنی آپ کی شہادت بیان کی جائے، آپ کے خیبر واقعہ بیان کیا جائے، آپ کے دیگر جو غزوات ہیں ان کے بیان کیا جائے، بے شک وہ حق ہے، حق ہے، حق ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ آپ حیدر کرار ہیں، کوئی اس میں کوئی دوسرا نہیں ہے، لیکن آپ کی کچھ ایسی باتیں بھی بتانا چاہوں گا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جو آپ کم سنتے ہوں گے، اور وہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ اعلیٰ حضرت کن الفاظ سے آپ کو یاد کرتے ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا۔ فرماتے ہیں
شمع شبستان ولایت، بہار چمنستان معرفت، امام الواصلین سید العارفین، خاتم خلافت نبوت، فاتح سلاسل طریقت، مولا المسلمین، ام المومنین، ابو الائمہ طاہرین، اسد اللہ الغالب، مظہر العجائب والغرائب، مطلوب کل طالب، سیدنا مولانا علی ابن ابی طالب کے مناقب جلیلہ، محمد جمیلہ، جس کثرت کے ساتھ مشہور زبانہ ہیں دوسرے کے نہیں ہیں۔ یہ میں نے سیدنا اعلیٰ حضرت کے کچھ آپ کے اقتباس، آپ کے جو القاب سے متعلق وہ میں نے بیان فرمایا، یہ آپ نے سمجھیے گا۔ پھر اعلیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقیدے کی باتیں بتاتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام جو ہے، ابھی شروع میں نے کہا کہ صحابہ کرام وہ جماعت ہے جن سے بہتر کوئی دوسری تابعین سے لے کر اور قیامت تک آنے والے کوئی جماعت نہیں، تمام صحابہ۔ اور صحابہ کے اندر جب ہم صحابہ کی بات کریں، جماعت صحابہ، اس میں مولا علی بھی شامل ہیں، صحابیات میں سیدنا فاطمہ زہرا بھی شامل ہیں، صحابہ امام حسن امام حسین بھی شامل ہیں۔ تو صحابہ کے چیپٹر میں انہوں نے بتا دیا کہ تمام صحابہ کرام جو ہیں وہ اتنے اس مقام پر ہیں کہ دوسرا کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا حضور کے، انہوں نے حدیث بیان فرما دی ان کے فضائل پر، صحابہ کے فضائل پر فرمایا کہ ان تک کوئی کیسے پہنچ سکتا ہے، نیکی کمائے گا نا، کیسے کمائے گا؟ بھائی میں اگر احد کے برابر سونا دے دوں اللہ کی راہ میں، مجھے کتنی نیکیاں ملیں گی؟ کوئی بھی دے دے گا۔ اب احد کا پہاڑ، اس کے برابر سونا، یہ تو ہم میں کوئی دے ہی نہیں سکتا، ناممکن۔ آج کبھی کھرب پتی بھی اگر ہوگا اتنا سونا خرید نہیں کر سکتا، لیکن ایک مثال حضور نے دی اور مرتبہ بتایا صحابہ کا۔ فرمایا کہ آپ اگر صحابہ میں سے کوئی آدھا کلو، صرف آدھا کلو جو اللہ کی راہ میں تقسیم کر دے، اور کیا جنہوں نے، ان کا آدھا کلو ان کے بعد کے زمانے کے احد کے پہاڑ کے برابر سونا تقسیم کرنا، وہ برابر نہیں ہو سکتی۔ ہم اندازہ کر لیں پھر کہاں مقابلہ کر سکتے ہیں صحابہ کرام سے؟ اور پھر قرآن جب ان کو کہہ دے کہ رضی اللہ عنہم، چیپٹر کلوز، نو بڈی کین اہیڈ، ان کو آگے جا ہی نہیں سکتا۔ اللہ، وہ تو اللہ نے ان سے رضامندی کا سرٹیفکیٹ دے دیا نا، مجھے تو نہیں ملا، تابعین سے لے کر قیامت تک کسی کو سرٹیفکیٹ نہیں ملا، صحابہ کو مل گیا۔ تو یہ ہے مقام۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ پھر ہے مقام عشر مبشرہ، اور جب عشر مبشرہ میں آئیں گے تو عشر مبشرہ کہتے شروع کے 4 پھر خلفاء راشدین ہیں، عشر مبشرہ کے 6 نکال کر جو 4 ہیں خلفاء راشدین ہیں، وہاں پھر مولا علی شامل ہیں رضی اللہ عنہ۔ مولا علی کا 2 حصہ ہے، ایک تو یہ کہ صحابی بھی ہیں، اور دوسرے یہ کہ سیدنا فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کے وہ شوہر ہیں، امام حسن امام حسین کے وہ والد گرامی ہیں جن سے نسل چلے گی، اگر جو حضور نے اپنے نسل فرما دیا وہاں پر۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو جو مقام حاصل ہے، بے شک وہ صحابی رسول ہیں، اور بھی ہم نے صحابہ کا آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ پھر اپنے پاک مصرع شامل ہے کہ سیدنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ شوہر ہیں، اور حسنین کریمین کے والد ماجد ہیں، نبی کے وسلم کے آپ داماد ہیں۔ تو یہ مقام مرتبہ آپ کو حاصل ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہم اپنے سے جو اوپر ہمارے تینوں صحابین ہیں، سیدنا ابو صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ان سب کا ہمیشہ انہوں نے احترام کرنا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے حوالے سے صرف ایک چیز بیان کر رہا ہوں یہاں، فرماتے ہیں کہ حضرت علی کا قول شیخین سے متعلق، ہمارے شیخین کون ہیں؟ سیدنا ابو صدیق رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، ان کے متعلق فرماتے ہیں کہ دوران خلافت آپ، یعنی آپ کے دونوں وصال کے بعد اور ان کی خلافت دوران، خلافت کے زمانے میں یہ خبر آپ کے کانوں میں آئی، بات آئی کہ لوگ جو ہیں، عام جو لوگ ہیں، اب وہ ترجیح دیتے ہیں سیدنا علی کو سیدنا ابو صدیق پر یا سیدنا عمر فاروق پر۔ یہ بات آپ کے کان میں ہے۔ اب ایک دفعہ 2 دفعہ جب بھی آئی ہوگی، پھر آپ ممبر پر تشریف لے گئے، اور ممبر تشریف لے جانے کے بعد آپ نے حمد و ثنا بیان کی اللہ تعالیٰ کی، اور پھر فرماتے ہیں کہ مجھے خبر پہنچی کہ کچھ لوگ
مجھے شیخین سے اوپر رکھتے ہیں یا میری فضیلت بیان کرتے ہیں. فرمایا ابھی تک تو میں نے ان کو ظاہر میرے پاس آئی خبر اور میں ان کو جو ہے تنبیہ کرتا ہوں کہ آئندہ ایسی بات نہیں کی جائے. تو اس پر میں قناعت کر رہا ہوں تنبیہ کر کے. لیکن اگر دوبارہ میرے سامنے بات آئی اور ثبوت کے ساتھ بات آئی تو پھر میں ان کے اوپر کوڑے لگاؤں گا 80. اب مولا علی یہ ایک فیصلہ دے چکے کہ شیخین ہیں مجھ سے افضل ہیں, مجھے ان سے افضل نہ بتاؤ, لیکن لوگ نہیں مانتے, خبر ان کی مرضی ہے. تو فرمایا کہ میں ان کے لیے 80 کوڑے سزا مقرر کرتا ہوں. پھر خود فرماتے ہیں بے شک حضور کے بعد افضل البشر سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ, ان کے بعد سیدنا عمر ہیں, ان کے بعد اللہ بہتر جانتا ہے کون ہے. یہ آپ کے الفاظ شیخین کے لیے فرما دیا کہ حضور کے بعد ابو صدیق ہیں, ان کے بعد سیدنا عمر ہے, اس کے بعد اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون. اس کے بعد ایک اور بہت اہم چیز ہے اور وہ یہ ہے کہ صحابہ کے درمیان 40 ہجری سے پہلے بھی کا مشاجرات ہوئے, آپس میں اختلافات ہوئے اور اس اختلافات کی وجہ سے 2 گروپ بھی بن گئے. اس کے اندر جنگ جمل بھی ہوئی, جنگ صفین بھی ہوئی. یہ تاریخ کا حصہ ہے. اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا عقیدہ میں بتا رہا ہوں آپ کو, فرماتے ہیں ہم اہل سنت کس بات پر کہ جو مشاجرات ہوئی ہے نا, میں نے بتایا مشاجرات کیا ہے, صحابہ کے درمیان جو اختلافات ہوئے, جو آپس میں مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی, تو اس کی بات ہو رہی ہے. حضرت امیر المومنین سیدنا علی مرتضیٰ سے جنہوں نے مشاجرات و منازعات کیے, جنگ جمل ہے, جنگ صفین ہے, فرماتے ہیں ہم اہل سنت ان میں حق جانب مولا علی مانتے ہیں. فیصلہ سنا دیں, مشاہدات ہیں, ڈفرینس آئے, اختلافات ہیں, اپنی جگہ پر ہیں, لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ ہم مولا علی کو حق پر مانتے ہیں اور ان سب کو برغلط اور خطا پر مانتے ہیں. باقی دوسری کوئی بھی ہو اس کے اندر آپ حق پر ہیں. ان میں حق اور حضرت اسد اللہ کو بدر جہاں ان سے اکمل مانتے ہیں, یعنی شیخین کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے. حضرت اسد اللہ کو بدر جہاں ان سے اکمل اور اعلیٰ مانتے ہیں, مگر بلحاظ حدیث جو اصحاب جنگ جمل جنگ صفین کے مناقب ہیں, حدیث کے اندر جو مناقب ہیں ان صحابہ کے ہیں جو جنگ جمل میں جنگ صفین میں شامل تھے. اس میں جو ان کے مروی ہیں اس کے اندر, اس کی وجہ سے ایک تو رضی اللہ تعالیٰ جو قرآن فرما دیا, اور دوسرے حدیث کے اندر انہی افراد کے دونوں گروہ ہیں نا, ظاہر بات دونوں طرف موجود تھے لوگ صحابہ کرام, تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم اپنی دونوں گروپ کے لیے زبان تان و تشنیع ان دوسروں کے حق میں نہیں کھولتے. مولا علی کو حق پر مانتے ہیں, ان کو مانتے ہیں کہ ان سے خطا ہوئی, لیکن ہم ان جن سے خطا ہوئی ہے ان کے لیے زبان تان و تشنیع نہیں کھولتے, اور انہیں ان کے مراتب پر جو ان کے لیے شرع ثابت ہے وہی رکھتے ہیں. جب فرما دیا حضور نے سیدنا عائشہ کے لیے, فرما دیا حضرت طلحہ کے لیے, حضرت طلحہ کے لیے اور دیگر صحابہ کے لیے, امیر معاویہ کے لیے, تو بھی تو حق ہے نا. اب حضور نے جب ایک چیز فرما دی ہے وہ حق ہے. آگے فرماتے ہیں کسی کو کسی پر اپنی ہوائے نفس سے فضیلت نہیں دیتے ہم. بڑی اہم بات ہے. کسی کو, کیونکہ ہم نے کہہ دیا نا, فرما دیا, فتویٰ دے دیا مولا علی حق پر ہے, دوسروں سے اجتہادی غلطی ہوئی, بات ختم ہو گئی بات. ان کی اجتہادی غلطی ہے, نہیں انہیں کرنا تھا لیکن ہو گیا, ان سے اجتہادی غلطی ہو گئی. لیکن قرآن کیا ہے رضی اللہ عنہ حضور فضیلت بیان فرما رہے ہیں. تو اب فرما رہے ہیں اس سب کو ایک اسٹریم لائن کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ کسی کو کسی پر اپنی ہوائے نفس سے ہم فضیلت نہیں دیتے, اور ان کے مشاجرات میں دخل اندازی کو حرام جانتے ہیں. ان کے درمیان جو مشاجرات ہوئی ہے اس میں ہم دخل اندازی کس بات کریں کہ ہم موجود تھے, کہ ہمارے سامنے ہوا, وہ جو کچھ خبریں آئی تو خبریں ہیں نا, وہ ہم تو موجود نہیں ہیں, اور خبر کی تصدیق کے لیے ہم کیا کریں پھر. اس لیے فرماتے ہیں کہ مشاہدات دخل اندازی کو حرام جانتے ہیں, اور ان کے اختلافات کو ابو حنیفہ و شافعی جیسا جانتے ہیں. ان اختلاف ہے نا تو ہم ایسے جانتے ہیں. پھر آگے فرماتے ہیں کہ ہم اہل سنت کے نزدیک ان میں سے کسی ادنا صحابی رسول اللہ تان جائز نہیں. آپ ادنا سے ادنا کسی کو قرار دے دیے کہ صحابی تمام صحابہ میں سب سے ادنا ہے, اس پر بھی تان جائز نہیں ہے. چیز آئے کہ سیدنا صدیقہ رضی اللہ عنہ یا حضرت زبیر و طلحہ پر ہم اعتراض کریں, یا
میرے معافی اعتراض کریں. تو یہ اعلیٰ حضرت نے اپنے فتاوی رضویہ کی جلد 29 کے اندر تفصیل سے اس کا عقیدہ بیان فرمایا ہے. میں نے اس لیے کہہ دیا کہ ظاہر بات ہے کہ ایام آ رہے ہیں، بے شک ہمارے مولا علی رضی اللہ عنہ کی شان اللہ اکبر، اس شان میں حضرت نے کیا فرمایا. میں کچھ سلام رضا جس میں 172 اشعار ہیں، ان 172 اشعار کے اندر 11 اشعار سلام کے اندر سیدنا علی پر لکھے ہیں، اور اتنے اشعار کسی پہ نہیں لکھے ہیں. فرماتے ہیں مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام. اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام. شیر شمشیر و زن شاہ خیبر شکن، شمشیر و زن شاہ خیبر شکن، پر تو دست قدرت پہ لاکھوں سلام. ماہی رفظ و تفسیر نسب و خروج، حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام. مومنین پیش فتح و پس فتح سب اہل خیر و عدالت پہ لاکھوں سلام. جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، یہ حدیث ہے حضور کی، جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، کسی بات ہو رہی ہے مولا علی کی رضی اللہ. جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام. جن کے دشمن پہ لعنت ہے اللہ کی، ان سب اہل محبت پہ لاکھوں سلام. اور جتنے شہزادے ہیں اس شاہ کے حسنین و کریمین، ان سب اہل مکانت پہ لاکھوں سلام. ان کی بالا شرافت پہ اعلیٰ درود، ان کی بالا سیادت پہ لاکھوں سلام. تو یہ ان کے فضائل ہیں جو ہمارے اعلیٰ حضرت نے بیان فرمائے ہیں. علم کے متعلق یقیناً ہم سب جانتے ہیں کہ آپ کا علم کیسا. اللہ اکبر. ایک دو چیزیں سے ریپیٹ ہی کروں گا میں، اس کو کہیں گے، لیکن باہر سب جانتے ہیں، نہیں بھی جانتے ہیں تو سن لیں ان کے علم کا کیا ہے. فرماتے ہیں یہ مولا علی کا اپنا قول ہے، اے لوگو جو کچھ مجھ سے کتاب اللہ سے متعلق دریافت کرنا چاہو پوچھو، میں بتا دوں. خدا قسم کوئی آیت ایسی نہیں جس کو میں نہیں جانتا، یہاں تک کہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ آیت دن میں نازل ہوئی ہے، رات میں نازل ہوئی، صبح نازل ہوئی ہے، شام نازل ہوئی ہے، خلوت نازل ہوئی ہے، جلد نازل ہوئی ہے، کسی غزوے میں نازل ہوئی ہے، سب میں جانتا ہوں. شاید نزول. پھر فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفصیل اور تشریح اور تفسیر سے اتنا بھر دوں کہ ایک دو اونٹ نہیں، کم از کم 40 اونٹوں پر وہ مسودہ آئے گا. اتنا لکھ سکتا ہوں. یہ ہے آپ کا علم. آپ سے 586 حدیث جو ہیں وہ کتابیں موجود ہیں، اور یہ بھی طے شدہ ہے کہ تمام صحابہ میں جو فیصلہ کرتے تھے نا، فیصلہ کرنے میں آپ سب سے زیادہ ماہر، اور تمام خلفاء نے، تینوں خلفاء نے آپ سے پہلے ہمیشہ اہم مسائل کا فیصلہ آپ سے لیا کرتے تھے. ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے، وہ جانتے تھے کہ کون کس لائق ہے. تو ہمارے تینوں خلفاء نے اپنا مشیر خاص رکھا، ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا. آپ کے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا جب تک حیات رہیں آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا، اس لیے کہ خاتون جنت تھی. خاتون جنت کی موجودگی میں غیر خاتون جنت ساتھ میں ہو نہیں سکتی، اس لیے آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا. لیکن جب خاتون جنت روانہ ہو گئی تو پھر آپ نے 8 یا 9 مزید نکاح کیے، اور سب سے اولادیں. سیدہ فاطمہ زہرا سے 3 بیٹے ہوئے. ایک بیٹے محسن جو تھے وہ جلدی نکاح کر گئے. 3 بیٹیاں ہوئی آپ کی، 4 بیٹیاں ہوئی آپ کی. ان میں سے ایک بیٹی ام کلثوم جو ہے وہ سیدنا عمر کی نکاح میں آئی ہے. رشتے تو دیکھیں آپس میں. سیدنا عمر کی نکاح میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ایک بیٹی جن کا نام ام کلثوم ہے وہ آپ کی نکاح میں. پھر ظاہر بات ہے اور آپ کے بہت سارے اولادیں ہوئیں. تقریباً 15 صاحبزادے اور 17 صاحبزادیاں آپ سے آپ کی اولاد میں شامل. 5 بچے آپ کے ایسے ہیں جن سے نسل آج تک جاری ہے، یعنی 5 بیٹے. ان میں امام حسن ہیں، امام حسین ہیں، حضرت عباس ہیں، حضرت محمد بن حنیف ہیں، اور عمر بن علی ہیں رضی اللہ عنہ. ان سے نسل جاری. لیکن جو سید کہلاتا ہے، جو اہل بیت میں شامل ہوتا ہے، وہ حسنین کریمین کی اولاد والا ہوتا ہے. باقی علوی کہلاتے ہیں. یاد رکھیے گا سیدنا علی دانوں کی جو نسل چلی ہے ایک علوی ہے. علوی نسل وہ ہے جو فاطمہ زہرا کے علاوہ جو آپ کی ازواج تھیں ان سے بچے پیدا ہوئے، وہ علوی کہلائے، وہ سید نہیں کہلائے. ہاں امام حسن سے امام حسین جو پیدا ہوا
وہ سید کہلایا, وہی اہل بیت میں شامل ہے. اگرچہ بہت سے علوی بھی اپنے ساتھ سید لکھتے ہیں, وہ ان کا معاملہ ہے, وہ لکھتے ہیں, لیکن جو سید اصل میں ہے وہ امام حسن امام حسین کی اولاد میں. آپ جانتے ہیں کہ 18 رمضان پر آپ کا ایک حملہ ہوا تھا, اور اس حملے کے اندر آپ زخمی ہو گئے تھے. 2-2.5 دن آپ حیات رہے, ساری نصرتیں کی, ساری وصیتیں کی, امام حسن کو اپنا جانشین بنایا, اور پھر آپ 21 تاریخ کو شہادت پا گئے. مرتضیٰ شیر خدا مرحب کشا خیبر کشا. مرتضیٰ شیر خدا مرحب کشا خیبر کشا, سرور لشکر کشا مشکل کشا امداد کو. یا ید اللہ یا قوی یا زور بازوے نبی, منزبا افتادم اے دست خدا امداد کو. اللہ رب العزت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے فیض و برکات ہم سب کو مالا مال فرمائے. اور اعلیٰ حضرت نے ان کے لیے جو اردو میں شجرے میں شعر کہا تھا وہ یہ تھا, مشکلیں حل کر شے مشکل کشا کے واسطے. جو وصف خاص ہے مشکل کشا ہے مولا علی کا, مشکل کشا, ہر مشکلات کو دور فرمانے والا. تو یہی بس آپ شجرے میں لے کر آئے اور اللہ سے استغاثہ کیا, مشکلیں حل کر شے مشکل کشا کے واسطے. واسطہ دے رہے ہیں, یہ وسیلہ کہلاتا. کربلائے رس شہید کربلا کے واسطے. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وعلیہم وعلی المولا سید الکریم علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, جن کا 21 رمضان 40 ہجری کو 4 فروری 661 عیسوی میں انتقال ہوا, شہادت پائی. اللہ تعالیٰ آپ کی برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے, اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہمارا رشتہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مصطفیٰ جان رحمان